ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے، 18 زخمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعتراف۔ 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی بھی تصدیق کی۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے۔ کہا 2 دن پہلے یہاں ایرانی نیوی کے جہاز 11 تھے، اب 0 ہیں۔ ادھر 11 ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز بند نہیں کی گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد محدود آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ عمارت خالی ہونے کے سبب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 سے 3 دن میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت محدود رہ جائے گی۔ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 52 ہو گئی، 150 سے زائد زخمی۔ ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بنیامین نتن یاہو کے دفتر پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اعلامیے میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ نیتن یاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہیں۔ ایران جنگ پر شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی وضاحتیں۔ کہا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے اور ڈرامائی طور پر بڑھ رہا تھا۔ میزائل پروگرام نے امریکہ اور سمندر پار تعینات افواج کے لیے واضح خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ حملے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا، یہ حملہ کرنے کا ہمارا آخری اور بہترین موقع تھا۔ بولے ہمارے اہداف واضح تھے، ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنا، ایران کی نیوی تباہ کرنا اور ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز۔ کہا امکان ہے زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں، جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے حملے میں پہل کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا تھا۔ پینٹاگون کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ اسرائیل اور سی آئی اے کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے۔ موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ یونٹ 8200 موساد اور
فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی نے کہا ہے کہ خامنائی کی شہادت مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں ہم نے پہل نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا اقدام غلط فہمی کا شکار تخمینے پر مبنی ہے۔ آیت اللہ علی رضا عراقی کا ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا رکن بننے کے بعد پہلا بیان کہا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط، نامناسب اور غیر منصفانہ اقدام کیا۔ قیادت کونسل مستعدی کے ساتھ فرائض انجام دے گی۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 6 کروز میزائل اور 148 ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 174 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 161 میزائل تباہ اور 13 سمندر میں گرے۔ 649 ڈرونز میں سے 645 تباہ اور 44 گر گئے۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 معمولی زخمی ہوئے۔ ریاست میں سنے جانے والی آوازیں دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر اتحادیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کا راستہ اختیار کرنے میں مدد دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ UAE اور قطر ایک وسیع اتحاد بنانے کی کوشش میں ہیں تاکہ تنازع کا فوری اور سفارتی حل نکالا جا سکے اور خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ اور توانائی کی قیمتوں میں طویل مدتی اضافے کو روکا جا سکے۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور ملک کے سابق صدر دمتری میدویدیف نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایران پر حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی بات اس کا نقطۂ آغاز بن سکتی ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل لے گا۔ دعویٰ کیا کہ ایران اب دگنی توانائی سے کوشش کرے گا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا افغانستان دہشت گرد گروہوں کو پناہ مہیا کر رہا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا۔ کالعدم TTP اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ امریکی سفارت خانے کا آج سے اسلام آباد میں معمول کی قونصلر سروس بحال کرنے کا اعلان۔ پشاور آفس کا آپریشن بھی معطل رہے گا، جبکہ کراچی اور لاہور میں ٹریفک رکاوٹوں کے باعث آج ویزا اور قونصلر اپائنٹمنٹس منسوخ کی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے اپنے اہلکاروں کی ملک بھر میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو مقامی خبریں مانیٹر کرنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت۔
اور پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ کر دی گئیں 4 دن میں مشرق وسطیٰ کے لیے پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی آج بھی 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشنز بند ہیں